اس میں سٹیٹس کو اشرافیہ آپ کا ہے، کیونکہ ریاست مدینہ میں فوج ظفر موج نہیں ہوتی وزیروں کی، اس میں یہ نہیں ہوتا امیر غریب کا فرق، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 3 نسلیں گزر جائیں، بندہ مر جائے پھر عدالت طلب کرے کہ کیس دوبارہ چلایا جائے، پتہ چلے کہ اس کی تو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں۔ ریاست مدینہ میں فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوتا تھا۔ ریاست مدینہ میں سیدنا عمر فاروق سے ایک قمیص کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا۔ حضرت علی قاضی کی عدالت میں اپنی زیرہ کے لیے جواب دہ ہوتے تھے۔ ریاست مدینہ میں تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی، امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا۔ ہیو اور ہیو ناٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر ڈکلیریشن کے ذریعے ایک سوشو اکانومک آرڈر کے ذریعے اکٹھا کر دیا تھا۔ ہمارے پاس پلان اے بی سی تینوں پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ میں خود ریسرچ کا یہ جو تکمیل پاکستان پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ ریاست مدینہ ماڈل ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان میں کیسے انفورس ہوگا، میں کھل کے ناظرین کو کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، ملٹری ایکوپڈ بھی تھے، ویل ایکوپڈ تھے، ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز بھی تھیں۔ پاکستان میں وہ شخص ہونا چاہیے جو عسکری امور کا ماہر ہو، ویژنری لیڈر ہو، فورن پالیسی کو سمجھتا ہو، ایڈمنسٹریشن کو سمجھتا ہو۔ الحمدللہ آپ کے آرمی چیف سید عاصم منیر ایک ایسی شخصیت ہیں جو قرآن فہمی بھی رکھتے ہیں، جو میں نے ایسا سولجر پہلا دیکھا ہے کہ جو اپنے سولجرز کو جب بارڈر پہ جاتا ہے تو قرآنک ورسز کوٹ کرتا ہے، قرآن کا وی این کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ماڈل ہم نافذ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ دیکھیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2 بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو میکنزم ہے۔ کانسٹیٹیوشن 1 ہجری کو 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ اس کے 63 آرٹیکلز ہیں اور وہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے ہیومن ہسٹری کا۔ آج ہم جدید دور میں کہتے ہیں کہ امریکن جو لا ہے وہ 7000 ورڈز پہ مشتمل ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ سب سے بریف ہے، 730 ورڈز ہیں اس کے، اور اس میں جو مین فوکس ہے انکلوسیو سوسائٹی کی بات کی گئی ہے۔ آج پاکستان میں مائنورٹیز کے رائٹس کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو بنی اوف تھے، یہودی ٹرائبس تھے، سب کو کہا کہ آپ کی اینٹیٹی اور آپ کی پروٹیکشن، آپ کی لائف، جاب اپورچونیٹیز، سٹیزنشپ جو رائٹ ہے، اس میں آپ ایکول ہیں۔ تو ایکول سٹیزنشپ کا کانسیپٹ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ پہلا گلوبل آرڈر تھا جس نے انسانیت کو ریٹریبیوٹیو جسٹس پہ، ایکویلٹی پہ، ایمپیتھی پہ، ان چیزوں پہ اکٹھا کیا۔ اور بعد میں جا کے 1215 میں جو کنگ جان ہے اس نے میگنا کارٹا دیا، جو سارا کاپی پیسٹ ہے میثاق مدینہ سے۔ تو ہمیں میثاق مدینہ کو دستور بنا لینا چاہیے، اس کے اندر جتنے آرٹیکلز ہیں وہ یہاں انفورس کر دیں تو آپ کی ایک ریاست مدینہ کی کانسٹیٹیوشنل ایک موومنٹ بن سکتی ہے۔ تو عمر ریاض صاحب، کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ پھر سلوشن تو بہت آسان ہے۔ دیکھیں، اس میں سٹیٹس کو اشرافیہ آپ کا ہے، کیونکہ ریاست مدینہ میں فوج ظفر موج نہیں ہوتی وزیروں کی، اس میں یہ نہیں ہوتا امیر غریب کا فرق، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 3 نسلیں گزر جائیں، بندہ مر جائے پھر عدالت طلب کرے کہ کیس دوبارہ چلایا جائے، پتہ چلے کہ اس کی تو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں۔ ریاست مدینہ میں فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوتا تھا۔ ریاست مدینہ میں سیدنا عمر فاروق سے ایک قمیص کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا۔ حضرت علی قاضی کی عدالت میں اپنی زیرہ کے لیے جواب دہ ہوتے تھے۔ ریاست مدینہ میں تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی، امیر اور غریب کا فرق نہیں تھا۔ ہیو اور ہیو ناٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر ڈکلیریشن کے ذریعے ایک سوشو اکانومک آرڈر کے ذریعے اکٹھا کر دیا تھا۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ ٹیکس غریب دیتا ہے اور چھٹیاں منانے وزراء ان کے مشیر جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا خطرہ سٹیٹس کو ہے۔ سٹیٹس کو نکیل ڈالنی پڑے گی، کہیں سے شروع کرنا پڑے گا تاکہ جو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو ریلیف ملے۔ کہ جب آتے ہیں حکمران بن کر اور بڑے بڑے دعوے اور وعدے کر کے لے کے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد آتے ہی اپنے خزانے بھرنا شروع کر دیتے ہیں، لگژوریس گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول چاہیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر لیتے ہیں، بڑے بڑے بزنسز شروع کرتے ہیں، بعد میں لیکس بھی نکل آتے ہیں کہ کہاں کہاں ملک سے باہر اور ملک میں یہ ساری جائیدادیں ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے نظام میں یہ والا ماڈل کبھی بھی نافذ ہو سکے گا پاکستان میں؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ دیکھیں، گارڈز کی پروٹوکول کی اسے ضرورت ہوتی ہے جو جسٹس نہیں کرتا۔ سیدنا عمر سے کسی نے پوچھا آپ زمین پہ لیٹے ہیں
تو آپ کو محافظوں کی ضرورت نہیں. فرمایا جب تک میں زمین پہ انصاف کرتا ہوں مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے. خوف اس کو ہوتا ہے، خوف چوروں کو، ڈاکوں کو ہوتا ہے، لٹیروں کو ہوتا ہے جو عوام کے خون پسینے کی کمائی نچوڑتے ہیں. آج تو ایک لفافے پہ بھی ٹیکس ہے، آپ کوئی بیسک نیسیسٹیز آف لائف خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے، صرف سانس لینے پہ ٹیکس باقی رہ گیا ہے. تو یہ حکمرانوں کی عیاشیوں نے اس ملک کو اس سطح پر پہنچا ہے، اور یہ خوفزدہ ہیں کہ اگر اسلامی صدائیں یہاں پہ آ جائیں، جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، ڈیوائن لا وہاں پہ امپلیمنٹ ہو گیا، ان کی دکانداری، ان کی فیملی، عیاشیاں، اسکالرشپ سب ختم ہو جائے گا. تو انہیں پتہ ہے کہ یہ پاکستان چھٹیاں منانے آتے ہیں، بزنس کرنے آتے ہیں، ان کی ساری بزنس امپائر تو دنیا میں کھڑی ہے. ان کو ریاست مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے ایک آرٹیکل کا نہیں پتہ، جن کو لیجسلیشن کے سپیلنگ کا نہیں پتہ، وہ اس ملک پہ کیا کریں گے. خدا کا خوف کریں. پاکستان کو ایک انکلوسیو سوسائٹی بنانا ہے تو مدینہ ماڈل اور خلافہ ماڈل جو تکمیل پاکستان کی ہم نے موومنٹ شروع کی ہے اس کو آگے لانا ہوگا تاکہ یہ ڈسپیرٹی ختم ہو. لیڈرشپ تو عوام سے ہی اٹھتی ہے ڈاکٹر صاحب، تو پھر کیا لگتا ہے کہ قومی سطح پر ایک تربیت کی ضرورت ہے؟ جی ہم تھنک ٹینک بنانے جا رہے ہیں، بالکل لیڈرشپ ہے ہمارے اندر. یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو قومی دھارے میں نہیں لایا جاتا. میں بتاتا ہوں ایسے ایسے لوگ جن کی 10 کمپائلیشن ہے، جو پاکستان کو فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم الحمدللہ ایک تکمیل پاکستان مہم شروع کی ہے ہم نے، اور اس پہ ہمارے بہت سماجی جو ہے ایک شخصیت سعد نذیر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور وہ ویژن ہمارا وہی ہے خلافہ ماڈل کا، وہ مدینہ ماڈل کا اس پاکستان میں انفورس کرنا. اس کا پہلا فیز ہم نے امت مسلمہ کی یونٹی کے لیے ایک الاقصی جو ہے وہ میوزیم بھی شروع کر دیا، اور فلسطین یونیورسٹی کا انشاءاللہ قیام بھی ہوگا پاکستان میں. انشاءاللہ بہت زبردست اور بہت بڑا اقدام کیا جا رہا ہے یقیناً. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہر پلیٹ فارم سے کوئی نہ کوئی شخص اٹھنا چاہیے، متوسط طبقے سے بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے اپنے حق کے لیے، تو ہی ہمیں ہمارا حق ملے گا؟ دیکھیں شمع سے شمع جلتی ہے. تکمیل پاکستان موومنٹ میں الحمدللہ ابھی فلسطین اور غزہ کے کاز کے لیے 7 کانفرنسز کروائی ہیں. یوتھ کو ہم انگیج کر رہے ہیں. یوتھ از دا ایسٹ آف پاکستان، اور وہ فیوچر ہے ہمارا. ان کے لیے ٹریننگ کورس، ورکشاپس، ابھی ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. صرف غزہ نہیں، فلسطین نہیں. یوتھ کو اجاگر کرنے کی کتنی ضرورت ہے عباسی صاحب؟ جی ریڑھ کی ہڈی ہے. یوتھ ہمارا فیوچر ہے، ایسٹ ہے. اور وہ پاکستانی جن کو جاب اپارچونیٹیز نہیں ملتی، ہم ان کو انٹرنشپس کی طرف لا رہے ہیں. ان کی ریسرچ کو قومی دھارے میں شامل کریں گے، پالیسی میکنگ میں کریں گے. اور سعد نذیر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے وی این میں انشاءاللہ تعالی ہمیں جوگ در جوگ نوجوان جوائن بھی کر رہے ہیں، رابطہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ موومنٹ تکمیل پاکستان میں انشاءاللہ ریاست مدینہ ماڈل کو انفورس کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور نو ڈاؤٹ یہ سلوشن ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ایسا ایک نظام ہونا چاہیے کہ جو خودکار سسٹم ہو، جس کی وجہ سے ملک بہتر انداز میں چلے. بہت اچھی بات ہے سر، لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹیکل امپلیکیشن اس کی ایک بڑے پیمانے پر کیسے ممکن ہو پائے گی؟ یہ کتنی دہائیوں پر محیط ایک پلان ہے، یہ کوئی جلد ہمیں سلوشن دے گا؟ کتنی دیر میں اس کے ریزلٹس آئیں گے؟ اور پھر جب ایسا ملک کہ جہاں پہ ہمیں معیشت چلانے کے لیے بیرونی قرضوں پہ رلائے کرنا ہے، تو وہاں پر انٹرنیشنل جو انفلوئنس ہے اس سے بچتے ہوئے کیسے یہ سارا نظام چلے گا؟ دیکھیں ہمارے پاس پلان اے بی سی تینوں پہ ورکنگ ہو رہی ہے. میں خود ریسرچ کا یہ جو تکمیل پاکستان پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ ریاست مدینہ ماڈل ہمارا مکمل ہو گیا ہے. پاکستان میں کیسے انفورس ہوگا میں کھل کے ناظرین کو کہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، ملٹری اکوپڈ بھی تھے، ویل اکوپڈ تھے، ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز بھی تھی. پاکستان میں وہ شخص ہونا چاہیے جو عسکری امور کا ماہر ہو، ویژنری لیڈر ہو، فارن پالیسی کو سمجھتا ہو، ایڈمنسٹریشن کو سمجھتا ہو. الحمدللہ آپ کے آرمی چیف سید عاصم منیر ایک ایسی شخصیت ہیں جو قرآن فہمی بھی رکھتے ہیں. جو میں نے ایسا سولجر پہلا دیکھا ہے کہ جو اپنے سولجرز کو جب بارڈر پہ جاتا ہے تو قرآنک ورسز کوٹ کرتا ہے، قرآن کا وی این کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور یوتھ کو میسج دیتا ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. ایسا شخص ہمیں چاہیے. اس کی روشنی میں ایک ان کی شورا و 10 رکنی، نیچے گورننس کا بی ڈی سسٹم آپریٹ کریں، اور یہ فوج ظفر موج وزیروں مشیروں کی بیوروکریٹس کی ختم کریں. آپ کے اخراجات بھی ختم ہو، ریاست مدینہ ماڈل کی طرف ہوں گے اگر اسی طرح سوچتے رہے اور بڑھ کر کام کرتے رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر عباسی صاحب تھے، اور بہترین انہوں نے ماڈل کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان میں ریاست مدینہ نافذ کرنے کے لیے ہم سب کو شمع جلانی ہوگی.